السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج رمضان کورس کا تیسرا درس ہے۔ اس درس میں ہم ان آزار کو بیان کر لیں گے جن کی بنا پر روزہ نہ رکھنے کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ تو آج کے درس میں سب سے پہلے دو اصولی اور تمہیدی باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، ظن غالب یعنی غالب گمان قائم کرنے کی 3 اسباب ہے۔ نمبر 1، ظاہری علامت و نشانی۔ نمبر 2، ذاتی تجربہ۔ نمبر 3، ماہر و دیندار ڈاکٹر طبیب کا رائے۔ مثلا کسی بیماری کی ظاہری علامت سے معلوم ہو کہ یہ بیماری بڑھ جائے گی یا جان لیوا ثابت ہوگی، یا ذاتی تجربہ یہ ہو کہ اس جیسی بیماری سے ہلاکت اور نقصان ہوتا ہے، یا کوئی ماہر دیندار طبیب ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ مذکورہ بیماری روزہ رکھنے سے بڑھ جائے گی یا جان لیوا بن جائے گی، تو ان 3 صورتوں میں یعنی ظاہری علامت یا ذاتی تجربہ یا ماہر و دیندار ڈاکٹر طبیب کے کہنے سے جو رائے انسان کی دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے ان کو ظن غالب یعنی غالب گمان کہا جاتا ہے، جس کی بنا پر روزہ میں نرمی کا حکم ہوتا ہے، جس کا آگے بیان آئے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کو نہ ظاہری علامات ظاہر ہو، نہ ذاتی تجربہ ہو، اور نہ ہی ماہر دیندار ڈاکٹر طبیب نے بتایا ہو، بلکہ صرف اپنے خیال میں کوئی رائے رکھے، تو اس کو ظن غالب نہیں کہا جا سکتا ہے۔ دوسرا تمہید جس کا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے، شیخ پانی شریعت کی نگاہ میں اس بوڑھے مرد یا بوڑھی عورت کو کہا جاتا ہے جن کی عمر اب ایسی ہو گئی ہو کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتے جا رہے ہو، نہ اب روزہ رکھ سکتا ہو، نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہو کہ روزہ رکھ سکے گا، تو ان کو شیخ پانی کہا جاتا ہے۔ اب ہم درس کی طرف آتے ہیں۔ تو وہ اعذار جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے وہ کل 9 ہے۔ نمبر 1، مسافر شرعی یعنی وہ شخص جو کہ 77.5 کلومیٹر دور جانے کی نیت سے گھر و آبادی سے نکل چکا ہو، اس کے لیے رخصت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ تو اس کے لیے رخصت ہے کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں موقع ملنے پر قضا رکھے، لیکن اگر سفر آرام دہ ہو تو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور یہ حکم اس وقت ہے کہ جب صبح صادق سے پہلے سفر شروع کی ہو، لیکن اگر صبح صادق کے وقت گھر میں ہو تو اسی دن روزہ رکھنے اس پر واجب ہے، روزہ رکھے گا، نہ رکھنے کی صورت میں گناہگار ہوگا۔ اب اگر صبح صادق سے پہلے روزہ رکھ لیا پھر توڑ دیا، تو اگر سفر شروع کرنے کے بعد توڑ دیا تو صرف قضا لازم ہے، اور اگر سفر شروع کرنے سے پہلے توڑ دیا تو قضا و کفارہ دونوں لازم ہے، اور اگر صبح صادق کے بعد روزہ کی نیت کر کے پھر توڑ دیا تو صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 2، حاملہ عورت۔ اگر حاملہ عورت کا ظن غالب ہو، ظن غالب کا بیان اوپر گزر چکا ہے، تو اگر حاملہ عورت کا ظن غالب ہو کہ روزہ رکھنے کی صورت میں بچہ کی جان کے لیے یا خود عورت کی جان کے لیے خطرے و نقصان کا سبب ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، بعد میں قضا کر لے۔ اور اگر ظن غالب ہو کہ نقصان نہیں ہوتا ہے تو پھر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، دودھ پلانے والی عورت۔ اگر دودھ پلانے والی عورت کا ظن غالب ہو کہ روزہ رکھنے سے اس کی جان کو یا بچہ کے جان کو خطرہ پیش ہو تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، بعد میں قضا کر لے گی۔ لیکن یہ حکم اس وقت ہے کہ بچے کا والد غریب ہو۔ اگر والد کے پاس دودھ پلانے کا متبادل نظام موجود ہو، جیسے کہ آج کل پاؤڈر وغیرہ سے یہ ضرورت بآسانی پورا کیا جا سکتا ہے، بشرط کہ بچہ
پاؤڈر وغیرہ لیتا بھی ہو، یعنی بچے کے لیے پاؤڈر وغیرہ کا انتظام کر لے، تو اس وقت باپ پر لازم ہے کہ وہ بچے کے لیے متبادل نظام کا بندوبست کر لے، اور ماں کے لیے جائز نہیں کہ روزہ نہ رکھے۔ نمبر 4، بیمار ہونا۔ بیمار شخص کا اگر ظن غالب ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جان یا کسی عضو کی تلف ہونے کا قوی اندیشہ ہو یا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو پھر روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ نمبر 5، کمزور ہونا۔ اگر کوئی شخص شیخ فانی ہو یا کوئی عورت شیخ فانی ہو یا مرض وغیرہ کی وجہ سے اتنا کمزور ہو کہ غالب گمان ہو کہ کوئی بڑا نقصان روزہ رکھنے کی وجہ سے پیش ہوگا تو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ شیخ فانی فدیہ دے گا اور کمزور صحت مند ہونے پر قضا کر لے گا۔ نمبر 6، مکرہ شخص، یعنی اگر کسی نے دوسرے کو قتل کرنے یا کسی عضو کے تلف کرنے کی دھمکی دی کہ اگر روزہ رکھ لیا تو جان سے مار دیں گے یا کسی عضو کو تلف کر دیں گے یا ناقابل برداشت تکلیف دیں گے، اور اس کی دھمکی سے اس کا غالب گمان ہو جائے کہ وہ ایسا کرے گا بھی، تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کا اجازت ہے، بعد میں قضا کر لے۔ نمبر 7، پیاس و بھوک کا ہونا۔ اگر روزہ رکھنے کی صورت میں ظن غالب ہو کہ پیاس یا بھوک کی تاب نہ لا سکے گا اور ہلاک ہو جائے گا یا ناقابل برداشت تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا تو وہ روزہ قضا کر لے۔ نمبر 8، مجاہد کے لیے۔ مجاہد کے لیے روزہ قضا کرنے کی رخصت ہے، بشرطے کہ روزہ رکھنے سے کمزور ہو جانے کا ظن غالب ہو۔ نمبر 9، حیض و نفاس کے وقت۔ جب عورت کو حیض ماہواری ہو یا نفاس ہو تو ان کے لیے اس حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں، بعد میں قضا کر لے۔ عورت اگر حیض یا نفاس سے صبح صادق سے پہلے پاک ہو جائے تو اسی دن کا روزہ ان کے لیے رکھنا واجب ہے، اگرچہ غسل صبح صادق کے بعد کرے گی۔ اب اوپر جن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کا اختیار ہے ان کے لیے بھی مستحب یہ ہے کہ دیگر روزہ داروں کے سامنے کچھ کھائے پیے نہیں، بلکہ الگ خفیہ طور پر کچھ کھائے پیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔